حقیقت پلس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ چین نے پاکستان کے فضائی دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے LY-80 میزائل ڈیفنس سسٹم فراہم کر دیا۔ معاہدے کے تحت پاکستان کو LY-80 میزائل ڈیفنس سسٹم کی کل 9 بیٹریاں فراہم کی گئی ہیں۔ ہتھیار کو سرحد پر تعینات کیا جائے گا۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد اور ISI کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ ضرور کمنٹ کریں۔ چین نے پاکستان کے فضائی دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے LY-80 میزائل ڈیفنس سسٹم فراہم کر دیا۔ معاہدے کے تحت پاکستان کو LY-80 میزائل ڈیفنس سسٹم کی کل 9 بیٹریاں فراہم کی گئی ہیں۔ ہتھیار کو سرحد پر نصب کیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان نے بھارت کی جانب سے کسی بھی ممکنہ جارحانہ اقدام کو روکنے کے لیے فضائی اور زمینی حدود کی حفاظت کے لیے نیا ایئر ڈیفنس سسٹم حاصل کر لیا ہے۔ نیا ایئر ڈیفنس سسٹم چینی ساختہ ہے جس میں کم رینج والے زمین سے ہوا میں مار کرنے والے میزائل، نگرانی کرنے والے ریڈار اور ڈرون شامل ہیں۔ رپورٹس کے مطابق سرحدوں پر زمین سے ہوا میں مار کرنے والے LY-80 میزائل اور IBIS 150 ریڈار کے 5 یونٹ نصب کیے گئے ہیں۔ میزائلوں اور ریڈار کے علاوہ پاکستان نے چینی ساختہ رین بوسی H-4 اور رین بوسی H-5 ڈرون بھی سرحد پر تعینات کیے ہیں تاکہ بھارت کے کسی بھی جہاز کی آمد کا پیش کی پتہ لگایا جا سکے۔ پاکستان اور چین کے درمیان LY-80 میزائل ڈیفنس سسٹم کی کل 9 بیٹریوں کی فراہمی کا معاہدہ ہوا تھا۔ اب چین نے معاہدے کے تحت پاکستان کو LY-80 میزائل ڈیفنس سسٹم کی تمام 9 بیٹریاں فراہم کر دی ہیں۔ اس میزائل ڈیفنس سسٹم کو دنیا کے جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم میں سے ایک تصور کیا جاتا ہے۔ اس جدید ترین ہتھیار کے حصول کے بعد اب بھارت کے لیے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی اب تقریباً ناممکن ہو گئی ہے۔ دوسری جانب جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کی جانب سے پاک فوج کی چوکیوں پر حملہ اور اس کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کے پیش نظر 1 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق دفعہ 144 ضلعی انتظامیہ کی جانب سے نافذ کی گئی ہے۔ ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جنوبی وزیرستان میں تمام تر اجتماعات، ریلیوں، جلوسوں اور قابل اعتراض تقریروں پر مکمل پابندی ہوگی۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق ضلع میں ہر قسم کے ہتھیار کی نمائش، ہوائی فائرنگ اور ہتھیار ساتھ لے کر چلنے پر بھی پابندی ہوگی۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ 5 سے زیادہ افراد کے اجتماع پر پابندی ہوگی اور گاڑیوں میں کالے شیشے کے استعمال پر بھی پابندی ہوگی۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق جنوبی وزیرستان میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ خیال رہے کہ 2 روز قبل محسن داوڑ اور علی وزیر کی سربراہی میں ایک گروہ نے شمالی وزیرستان کی خار کمر چیک پوسٹ پر حملہ کیا تھا۔ مذکورہ گروہ کی فائرنگ سے 5 فوجی جوان زخمی ہوئے تھے۔ ISPR نے اس حوالے سے جاری بیان میں کہا کہ چیک پوسٹ پر حملے کرنے والے اس گروہ کے حملے کا مقصد دہشت گردوں کے مشتبہ سہولت کار کو چھڑوانے کے لیے دباؤ ڈالنا تھا۔ فائرنگ کے تبادلے میں حملہ کرنے والے 3 افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ 10 زخمی ہوئے تھے۔ DG ISPR کے مطابق علی وزیر کو 8 ساتھیوں سمیت حراست میں لے لیا گیا تھا جبکہ محسن داوڑ مجمع کو مشتعل کرنے کے بعد فرار ہو گیا تھا۔ چیک پوسٹ پر براہ راست فائرنگ بھی کی گئی تھی جبکہ گزشتہ روز بھی شمالی وزیرستان میں وادی سوال میں دہشت گردوں نے پاک فوج کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا لیکن سیکیورٹی فورسز کی بر وقت جوابی کارروائی نے دہشت گردوں کے اس حملے کو ناکام بنا دیا تھا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری بیان کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے مؤثر جواب سے دہشت گردوں کے اس حملے کو پسپا کر دیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کا ایک جوان شہید ہوا تھا۔ جنوبی وزیرستان میں اسی صورتحال
اور پھیلے خوف و ہراس کے باعث 1 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ واضح ہے رواں سال فروری کے دوران ہونے والے پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے ایک بھارتی خبررساں ویب سائٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ جس وقت پاک فضائیہ کے جہازوں نے بھارت کی سرحد کے اندر بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے نزدیک حملہ کیا، اس وقت بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں بھارتی فوج کے ٹاپ کمانڈر موجود تھے جو حملے سے چند منٹ پہلے وہاں سے نکل گئے تھے۔ یاد رہے کہ 27 فروری کو بھارتی حملے کے جواب میں کارروائی کے دوران پاک فضائیہ کے جہازوں نے راجوری سیکٹر میں بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے قریب بم گرائے تھے۔ اس حوالے سے DGISPR نے بیان دیا تھا کہ پاک فضائیہ نے یہ بم اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے خالی جگہ پر گرائے تھے، لیکن دوسری جانب بھارت نے دعویٰ کیا تھا کہ بم ایز فور اسٹینڈ آف ویپن بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے اندر گرا تھا۔ البتہ اس سے بھارتی فوجی تنصیبات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اب بھارتی ویب سائٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ جب پاک فضائیہ کے جہازوں نے راجوری میں واقع بھارتی فوج کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا، اس وقت وہاں بھارت کی 16ویں کور کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل پرمجیت سنگھ اور نادرن آرمی کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل رنبیر سنگھ موجود تھے جو بم گرنے سے چند منٹ قبل وہاں سے نکل گئے تھے۔ بھارتی خبررساں ویب سائٹ کے مطابق بھارتی فوج کے اعلیٰ ذرائع نے بتایا کہ جس وقت بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پر پاک فضائیہ کا بم گرا، اس سے چند لمحے پہلے بھارتی فوج کے دونوں کمانڈر وہاں سے نکل کر ایک اور قریبی پوسٹ پر چلے گئے تھے۔ ویب سائٹ کے مطابق جس جگہ پر پاک فضائیہ کے جہاز نے بم گرایا وہ جگہ اس پوسٹ سے تقریباً 700 میٹر کے فاصلے پر تھی۔ یاد رہے کہ 26 فروری کی بھارتی در اندازی کے جواب میں 27 فروری کو پاکستان نے جوابی کارروائی کی تھی اور اس دوران بھارت کی حدود میں 6 ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ DGISPR میجر جنرل آصف کفور نے پریس کانفرنس کے دوران بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں کسی اعلیٰ شخصیت کی موجودگی کی طرف اشارہ بھی کیا تھا۔ انہوں نے بھارت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ذرا دنیا کو یہ بھی بتائیں کہ جس وقت ہم نے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو لاک کیا تھا اور اس کے قریب کی جگہ کو نشانہ بنایا تھا تو اس وقت وہاں کون موجود تھا۔ پاک فوج پر بزدلانہ حملے کے بعد محسن داوڑ کے افغانستان فرار ہو جانے کی اطلاعات۔ PTM رہنما گزشتہ روز پاک فوج کی چیک پوسٹ پر حملہ کروانے کے بعد فرار ہو گیا تھا اور تاحال مفرور ہے۔ تفصیلات کے مطابق کچھ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ پاک فوج پر بزدلانہ حملے کے بعد محسن داوڑ کے افغانستان فرار ہو جانے کی اطلاعات ہے۔ PTM رہنما گزشتہ روز پاک فوج کی چیک پوسٹ پر حملہ کروانے کے بعد فرار ہو گیا تھا اور تاحال فرار ہے۔ محسن داوڑ نے گزشتہ روز مظاہرین کو مشتعل کر کے پاک فوج کی چیک پوسٹ پر حملہ کروایا تھا۔ بعد ازاں پاک فوج کی جوابی کارروائی کے دوران محسن داوڑ بزدلانہ انداز میں انسانی ڈھال کا استعمال کرتے ہوئے فرار ہو گیا تھا، جبکہ اس کا ساتھی علی وزیر اور دیگر گرفتار کر لیے گئے تھے۔ محسن داوڑ کی تاحال تلاش جاری ہے، تاہم اب کچھ اطلاعات آئی ہیں کہ محسن داوڑ افغانستان فرار ہو گیا ہے، تاہم اس حوالے سے پاک فوج یا حکومت کی جانب سے تاحال تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ دوسری جانب شمالی وزیرستان میں چیک پوسٹ پر حملے کی FIR کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ مقدمے میں دہشت گردی 302 اور 324 سمیت 10 دفعات شامل کی گئی۔ FIR کے متن کے مطابق PTM ارکان اسمبلی محسن داوڑ اور علی وزیر نے مسلح ساتھیوں کے ہمراہ چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ FIR میں محسن داوڑ اور علی وزیر سمیت 9 افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ دوسری جانب PTM کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی علی وزیر کو انسداد دہشت گردی عدالت بنو میں پیش کر دیا گیا۔ علی وزیر پاک فوج کی چیک پوسٹ پر حملہ کرنے کا الزام ہے۔ خار کمر چیک پوسٹ پر حملہ کرنے اور دہشت گردوں کو چھڑوانے کے الزام میں علی وزیر کو گرفتار کر لیا گیا تھا، تاہم انسداد دہشت گردی عدالت نے علی وزیر کو 8 روزہ جسمانی ریمانڈ پر CTD کے حوالے کر دیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ علی وزیر کو پشاور منتقل کر دیا جائے گا۔ مزید برآں گزشتہ روز پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف کفور نے واضح کیا تھا کہ PTM کارکنان مذموم مقاصد کے لیے اکسایا جا رہا ہے۔
پی ٹی ایم کے معصوم کارکنان کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ چند افراد مذموم مقاصد کے لیے انہیں ریاستی اداروں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ شرپسند گروہ نے شمالی وزیرستان کی ہار کمر چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ محسن داوڑ اور علی وزیر کی سربراہی میں ایک گروہ نے چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ شمالی وزیرستان واقعہ میں پی ٹی ایم کے معصوم کارکنان کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ چند افراد مذموم مقاصد کے لیے انہیں اکسا رہے ہیں اور ریاستی اداروں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔